صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ قربانی اگر واجب ہے تو کیا 2 بکروں کی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 بکرا قربانی کے لیے واجب ہے، میں نے 1 بکرا اپنی جانب سے کیا، دوسرا میری پوری امت کی طرف سے کیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، وہ اپنی قربانی میں بھی اپنی امت کو شامل کرتے، اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے لیے قربانی شعائر اللہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اونٹوں کو یا جانوروں کو شعائر اللہ میں سے بنایا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، قرآن یہ کہتا ہے اور ان کی قربانی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب یہ جانور کھڑے ہو جائیں تو اللہ کے نام کا ذکر کرو، ذبح کے لیے کھڑے ہو جائے تو تم اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ ذبح ہو کر کے زمین پر آ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم بھی اس میں سے کچھ کھا لو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والے سائل کو یا غریب مستحق کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے یہ جانور جو ہے ہم نے تمہارے تابع داری میں دیا ہے، تمہارے تابع میں دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربانی ہمارے عید کے اعتبار سے مسلمانوں کا ایک پرسنل لا ہے، ہمارے اپنے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے یا نہیں، اس چیز کو مانتے کہ نہیں؟ آج اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ ذمہ دار حضرات بھی اس چیز کے متعلق بات کریں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کئی مذاہب اور کئی ادیان کے لوگ ہندوستان میں تھے، سب کے متعلق جو قوانین مرتب ہوئے اس میں سے یہ قانون بھی دیکھنے کے قابل تھا، ہر ایک کو کہا گیا کہ وہ اپنے دین کی مکمل آزادی کے ساتھ یہاں جی سکتا۔ اگر میرے دین میں عبادتیں ہیں، نماز ہیں، تو کسی بھی قوم کو یا کسی بھی حاکم کو، کسی بھی پولیس کو میری عبادتوں سے مجھے روکنے کا حق نہیں، کیونکہ یہ میرے ریلیجیس میرا رائٹ ہے، یہ میرے دین کا حق ہے۔ اگر میں ٹوپی پہنتا ہوں، داڑھی رکھتا ہوں تو یہ میرے دین کا حق ہے، میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے ہندوستان کے سنویدھان نے، یہ قانون نے مجھے یہ اجازت دی ہے۔ آج اگر اتنے زمانے کے بعد پھر کوئی یہ کہے کہ تم فلاں چیز نہیں کر سکتے جو میرے دین میں سے ہے، تو گویا کہ وہ میری آزادی کو چھین کر مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے، مجھے دوبارہ غلامی میں لا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج حالات کو سمجھو، اور جتنے شعائر اللہ ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی حفاظت کرو، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ دوسری قوموں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب میں قربانی کے متعلق تھوڑی سی یہ تاریخ بتاؤں۔ دوسرے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اتنے جانوروں کو قربان کرتا ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تھوڑا ہسٹری بھی نکالیں اور پڑھیں، تاریخ کو بھی پڑھیں۔ یہودیوں میں قربانی ہے، عیسائیوں میں قربانی ہے، موجود ہے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر کے بتاؤں گا، آج بھی ہے۔ ہندوؤں کے کئی ایسے مقدس ان کے مقامات ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، وہ اس کو قربانی کہتے ہیں، بلیدان کہتے ہیں، اور ان کے اپنے اپنے تصورات ہیں کہ ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو پھر ہم جو ہے ایک شکتی حاصل کریں گے، اور ہر قوم کے نزدیک ایک ایک الگ الگ تصور بنا ہوا ہے۔ لیکن اعتراض کا اور چھیڑ چھاڑ کا اگر کوئی مقام ہے تو صرف اسلام کو بنایا گیا ہے، باقی دوسروں کی قربانیاں نظر نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی پرانی کتابوں سے بھی میں اگر آپ کو بتاؤں، ہر زمانے میں ہر قوم نے قربانی کی ہے۔ اگر جانور کے ذبح کے متعلق آپ پریشان ہیں تو میں ان شاکاہاری لوگوں سے بھی کہوں گا، تمہیں معلوم نہیں کہ جانور کے اندر صرف جان نہیں ہوتی، پیڑ پودوں کے اندر بھی جان ہوتی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میل فیمیل ہوتے ہیں درختوں کے اندر، سب کسان بھی جانتے ہیں، قلمی کرتے ہیں، دو درختوں کو ملاتے ہیں، ایک میل اور فیمیل، تب وہ جلدی سے بڑھتے ہیں اور اچھے پھل دیتے ہیں۔ جانوروں کے علاوہ نباتات میں بھی، سبزیوں میں، درختوں میں، سب میں جان موجود ہے، بس یہ ہے کہ وہ چلتے نہیں ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہیں۔ جان تو ان کے اندر بھی ہے، لیکن تم انہیں بھی تو کاٹتے ہو، انہیں بھی تو کھاتے ہو۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تو خود اپنی جان کی بلیدان دینا پڑ جائے۔ تم ایک جگہ بیٹھو گے، نہ کسی پھل کو کاٹ سکتے ہو کیونکہ اس کے اندر بھی جان ہے، کسی سبزی کو کاٹو تو اس کے اندر بھی جان ہے۔ یہ تمام جان والی چیزیں ہی ہیں، نباتات بھی۔
عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اسی نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ان فلاں فلاں جانوروں کو ذبح کر سکتے ہو، تو بالکل یہ قانون فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ذرا برابر بھی ظلم ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو کسی کو ذبح کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اب دیکھیں آپ، ظلم کہاں کہاں ہے، وہاں قرآن نے منع کیا کہ نہیں؟ ہم بیل، بکرے اور اونٹ کو تو ذبح کر رہے ہیں، لیکن کیا کبھی انسان کو ذبح کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے؟ بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا ناحق، ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر کسی حق کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ہے، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے۔ تو اگر ذرا برابر بھی ظلم ہو سکتا ہے کہیں پر، تو قرآن نے اس پر پہلے سے پابندی لگا دی کہ تم یہاں قتل نہیں کر سکتے، یہاں نہیں مار سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، جن جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے انہی جانوروں کو ذبح کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں بکرے ذبح ہو رہے ہیں، بیل، بھینس، یہ تمام ذبح ہو رہے ہیں، اور اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں، لیکن کیا کبھی ان کی تعداد گھٹ گئی اور کم پڑ گئی؟ جبکہ سال میں یہ 2 ہی بچے دیتے ہیں یا ایک ہی بچہ دیتے ہیں۔ جتنی تعداد میں کاٹے جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھینس ہے، ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوئی، کبھی شارٹیج نہیں ہوا گوشت کا، لاک ڈاؤن میں بھی نہیں شارٹیج ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ ان میں برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ خنزیر ایک بار میں 17-18 بچے دے دیتی ہے، کتے کو دیکھے تو وہ بھی 10-12 بچے ایک بار میں دیتی ہے، اور نہ ان کا ذبح ہوتا ہے، نہ وہ کاٹے جاتے ہیں، نہ بیچے جاتے ہیں۔ بس شوقین لوگ کھاتے ہوں گے، باقی عام طور پر تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنے گلیوں میں، روڈوں پر جگہ جگہ بیل، بکری اور بھینس نظر آتے ہیں، اتنے کتے تو نہیں نظر آتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں غیب سے برکت رکھا، یہ برکت والے جانور ہیں۔ کسی کے پاس بکری آئی تو سمجھ لو کہ اس کے مال میں برکت آئی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال میں اگر سب سے زیادہ کسی مال میں برکت ہے تو وہ بکری میں ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ اسی وجہ سے حکم بھی ہوا کاٹنے کا کہ تم انہیں ذبح کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور پیدا کرے گا۔ لیکن کیا ہمیں کبھی بلی کاٹ کر کے کھانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بلی بھی ہر 4 مہینے پر 4 بچے دیتی ہے، 5 مہینے 6 مہینے نہیں گزرتے کہ اس کے پاس 4-5 بچے ہوتے ہیں، لیکن کہیں پر بھی بلیوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایسی کئی چیزیں حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے سفر میں۔ ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے، دلائل الخیرات کے مصنف ہیں یہ، اور اتنے درودوں کا مجموعہ آپ نے تیار کیا، جتنی بھی حدیثوں میں درودوں کے صیغے آئے تھے وہ سب کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھ دی جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کو تلاوت کرتے کرتے کئی لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی۔ وہ دلائل الخیرات کے مصنف پہلے ان کی زندگی نارمل سی تھی، عام سی زندگی گزارتے تھے، ایسی کوئی بہت دینی معاملات کی نہیں۔ ایک مرتبہ کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے، کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے تھے، بیچ میں ایک جگہ پر عصر کا وقت ہوا، ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں، نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی تھے، پانی کی ضرورت تھی، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، تو ایک کنواں قریب میں تھا، کنویں کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول ہے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ رسی ہے، کیسے پانی نکالیں؟ لیکن سورج ڈھلتا چلا جا رہا تھا، تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم بے قرار تھے، اسی اسنا میں قریب میں رہنے والی جھونپڑیوں میں سے ایک بچی نکل آئی، 8 یا 9 سال کی بچی ہو۔ وہ بچی قریب آئی اور پوچھا بابا کیا بات ہے، تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر سے تھوڑا ڈول، رسی، بکیٹ یا گھڑا لے کر کے آؤ کہ ہمیں پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اس بچی نے کہا بس اتنی سی بات ہے، تو وہ کنویں کے قریب آئی، کچھ اپنے لبوں کو ہلایا اور کنویں میں تھوک دی، کنویں کا پانی اوپر آ گیا، جوش مارتا ہوا اوپر آیا۔ اس بچی نے کہا لو وضو کر لو، جسے جسے ضرورت ہے وہ پانی سے وضو کر لے۔ ان حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں نے وضو کیا، پانی واپس چلا گیا، میں نے اس بچی سے کہا بس مجھے نماز پڑھنے دے دو، نماز پڑھنے کے بعد مجھے تجھ سے 2 جملے بات کرنے ہیں۔ آپ نماز پڑھے، وہ بچی رکی، پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آیا، کیا عمل کیا تھا، تو کون سا وظیفہ کرتی ہے؟ سنیے سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بچی کیا کہتی ہے، بابا میں کون سا وظیفہ کرتا، میں کون سا عمل کرتی ہوں،
محض ایک بار درود پڑھا اور پھونک دیا. ایک بار درود شریف پڑھا تھا اور کنویں میں تھوکا اور پانی آ گیا. کہا ہم تو بہت درود پڑھتے ہیں. اس بچی نے کہا ہاں زبان کا فرق ہو سکتا ہے, میرے والد نے تربیت ایسی کی کہ آج تک میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور حرام لقمہ نہیں کھایا میرے گھر میں. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تاثیر بڑھ جاتی. سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دن سے زندگی پلٹ گئی, بدل گئی. ایک بچی نے آپ کی زندگی کو ایسے بدلا کہ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ پورا درود پاک پڑھنے میں گزارا. پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہے اور لکھتے رہے اور ایک کتاب تصنیف فرما دی دلائل الخیرات. پھر آج دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی کنٹینیو اس کو وظیفے میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے, اپنا قرب عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی, زندگی میں رب تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع فراہم فرماتا ہے کہ انسان کو وہاں بدل جانا چاہیے, بدل جائے. کئی معاملات ایسے ہیں جیسے بغداد مقدس کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا جاتا تھا. سب جو کیا وہ آج ڈائری میں نوٹ کرتا تھا. اس کی عادت تھی, کئی زنا کیے تھے اس نے, کئی چوریاں کی تھی, کئی لوگوں سے بدکاریاں کی تھی, سب لکھ کر کے رکھتا تھا. ایک بار اس نے مال بہت زیادہ تھا, پیسے بہت زیادہ تھے, ایک خاتون کو وہ پیسے دے کر منوا کر کے لے آئے. ایک عورت 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آیا. جب گھر لے آیا تو اس عورت سے اپنی ہوس کی خواہشات کی پوری تکمیل کرنا چاہ رہا تھا. اسی اثنا میں اس عورت کو دیکھا کہ بدن میں اس کے کپ کپی تاری, کانپ رہی عورت اور پورا بدن اس کا تھر تھرا رہا ہے. تو اس مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا, تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان, میں پیشاور طوائف نہیں ہوں, عادت سے میں حرام کاریاں نہیں کرتی. میں ایک بیوہ ہوں, میرے گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں. کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی, کمانے والا کوئی ہے نہیں. میں نے بچوں کو کئی دنوں سے تسلی دی, اب ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جسم ہی بیچ دوں, اور میں تیرے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی. زندگی بھر کبھی آج تک مجھے کسی اجنبی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, محض میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم تجھے حوالے کرنے آ گئی ہوں. اور آ تو گئی تیار ہو کر, لیکن اب تیرے بستر پر آتے ہی مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ میرا رب تو اب بھی دیکھ رہا, اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے. تو بس یہ تصور ہے میرے مولا کا جو میرے جسم میں کپ کپی طاری کر چکا ہے. میں ڈر رہی ہوں کہ کیا بولوں. بس اس کے یہ جملے تیر کی طرح چبھتے چلے گئے اس بندے, ایسا چبھنے لگے, اور اس نے اس عورت کو فوراً اسی وقت آزاد کی. اسے جتنے مال کی ضرورت تھی اس کی اولاد کو سب دی اور کہا خاتون مجھے معاف کر. میں کتنا نکما ہوں اور کس قدر حیوانیت کا شکار ہوں کہ تو اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر انہیں کھلانے کے لیے اپنا جسم دینے آ گئی, اور یہاں میرا حال یہ ہے کہ گھر بھر میں سب کچھ ہے, ساری نعمتیں ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کے باوجود میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہوں. میرے ہاں کوئی بھوکا نہیں, میں مجبوری سے گناہ نہیں کر رہا, میں جان بوجھ کر کے عیش و عشرت کے لیے گناہ کر رہا ہوں. مجھ سے زیادہ اس دنیا میں رذیل و ذلیل کون ہو سکتا ہے. بس اس عورت کی باتوں نے ایسے اس کے اندر کپ کپی طاری کی, وہ سب چھوڑ دیا, توبہ کر لیا. اے بار الہا, نہ جانے ایسی کتنی عورتوں کو میں نے استعمال کیا ہو. خلاق العالمین, کیا میرے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ وہ روتا رہا اور اس خاتون کو پیسے دے کر گھر پہ بھیج دیا. سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اپنی وہ ڈائری جس پہ لکھتا تھا روز گناہ, جو کرتا تھا وہ لکھتا تھا, سوچا کہ آج میں جا کر کے اس ڈائری میں موجود سب گناہوں کو کاٹ دیتا ہوں. آج آ کر کے اس نے ڈائری کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی, سارے پیج اس میں خالی پڑے. جو لکھا تھا کہیں ایک جگہ بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہی نہیں. فوراً چھان بین کرنے لگا, یہی ڈائری ہے جس میں میں لکھتا تھا, آخر برسوں سے لکھتا آیا ہوں, کافی زخیم ہو چکی تھی, اس میں کہاں چلی گئی؟ غیب سے ندائی, اے بندے جو میری طرف چلنا چاہتا ہے ہم اس کے پچھلے سابقہ چیزوں کو مٹا دیا. جس طرح تیرے لکھے ہوئے کو ہم نے مٹایا, اسی طرح ہم کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹانے پر قدرت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ایسے کئی مرتبہ موقع آ گئے ہوں اور ہم بدلے نہ ہوں. تو پھر اس سے بڑی محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بھیجی, ہم سمجھ نہیں سکے, ہمیں سدھارنے کے لیے, ہمیں سنوارنے کے لیے, ہمیں دوسرے غلط راستوں سے واپس بلانے کے لیے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہوں آلریڈی زندگی میں جو ہمیں بدل سکتی تھی لیکن ہم نہیں بدلے. تو یہ ہماری محرومی ہے.
یہ ہماری محرومی ہے. بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اے الہ العالمین اگر کبھی میں راستہ چھوڑ دوں تو زیادہ دیر تک تو مجھے آوارہ نہ رکھ، واپس اپنے دربار میں فوراً مجھے حاضر کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کیا دعا کرتے تھے جانتے ہیں؟ یوں عرض کرتے تھے لا تکلنی الی طرفت عین یا اللہ، اے اللہ تو مجھے میرے اپنے آپ کو، حضور فرماتے ہیں اے رب تو مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ کرنا، تو اپنے حفاظت میں رکھنا. آج سے 2 سال پہ ایک چھوٹی مسجد تھی جس میں 50 لوگ بیٹھے اور انہی 50 لوگوں کے بیچ میں جذبہ حب رسول میں سرشار ہو کر ایک کتے کو اعلان کیا جو بہت زیادہ بھونکتا تھا نام رسالت پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی مسجد میں چھوٹی محفل میں لیکن جذبہ تھا کہ حضور پاک کی طرف بھونکنے والے کی زبان باہر زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے. جواب دیا. لوگوں نے کہا آپ کرناٹک میں بیٹھے ہیں، کوئی شمال ہند میں بیٹھا ہے، یہاں سے آپ اپنی مسجد میں بول رہے ہیں، وہاں اس تک پہنچے نہ پہنچے. میرے عزیزو، رب ذوالجلال کی طاقت و قوت پہنچانے کا اس کا جو نظام ہے اس پر تمہارا کیسا یقین ہونا چاہیے بتاتا ہوں. ایک دن نہیں گزرا تھا کہ برابر ہم نے جو جملہ کہا اس کی دم پر ہی پیر رکھا گیا تھا. جہاں پہنچنا تھا وہیں پہنچا. اور ہم نے تو سوچا کہ یہ بات شاید کرناٹک سے نکل کر ممبئی تک آئی ہوگی، ممبئی سے نکل کر آس پاس گئی ہوگی، لیکن ہفتے بھر کے بعد پتا چلا کہ امریکہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، افریقہ سب جگہ یہ بات پہنچی ہوئی. اب پھر یہ احساس ہوا پہنچاتا کون ہے، یہ باتیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی. میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچ گئی ہوگی. سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے ہیں، تماشے کر رہے ہیں. یہ بات ہر مومن تک اور ہر بچے تک کیسے پہنچی؟ اسی لیے میرا یہ یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرتے ہو اور حب رسول میں سرشار ہو کر کرتے ہو تو پھر اپنے آس پاس ماحول کیا ہے نہ دیکھو، بولنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرے رب کی شان ہے. تمہارا ایک نعرہ بھی، تمہارا ایک جو جذبہ حب رسول میں سرشار ہو کر کے آہ نکالتے ہو، یہ بھی بہت دور تک آواز پہنچتی ہے، بہت دور تک آواز پہنچتی ہے. میں تو صبح شام دوپہر راتیں سب کاٹ کر کے آیا ہوں اندر سے. 8 مہینے اندر کی کڑک جیل دیکھ کر کے آیا. اس سے پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں. جو حالات ہیں، چوری کر کے نہیں گیا اور کسی کی پاکٹ مار کے نہیں گیا. سب کو پتا ہے، پوری دنیا بھی جانتی ہے، اور جو لے کر کے گئے وہ بھی جانتے ہیں کس لیے لے کر کے گئے، کس لیے بٹھایا اور کس لیے اتنی دیر تک رکایا. سب کو پتا ہے. انہیں معلوم تھا کہ اس کو اندر رکھا گیا اس لیے کہ نام رسول پر زیادہ بولتا، حضور پاک کی عزت پر بولتا ہے. یہ بات میں کافی دن پہلے آپ کو بھی آج میں بتا رہا ہوں. اب مجھے بلائے ہو تو آس پاس والے اور سارے وہ لوگ اور جو انتظامیہ لوگ ہیں وہ ڈرتے نہ رہ جائیں، اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر معاملات ہوتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے. کس کو بلا رہے ہو؟ اس کو بلا رہے ہو. پہلے ہی سے ان کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے کہ ارے ماحول خراب ہو جائے گا، اتنا بگڑ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بیچارے کچھ بھولے بھالے ہوں تو وہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. بہت شوق سے ہماری تاریخ لیتے ہیں. اس کے بعد جب دن قریب آتے ہیں اور پریشر آتا ہے تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو کس کو لا رہے تھے. ان کو لگتا ہے بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے. میں کوئی بہت بڑا نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اندر کوئی بڑی طاقت ہے، لیکن جس بات کا خوف دنیا کو ستا رہا ہے وہ طاقت ہر مومن کے پاس ہے، اور اس طاقت کا نام عشق مصطفیٰ ہے. میں آپ کو اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، شروع میں تمہید بتا دیتا ہوں. ہمارے شمال ہند کے ایک مولانا صاحب تھے، یو پی کے رہنے والے. ہم کسی جلسے میں گئے تھے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے پولیس والوں نے اٹھا لیا. میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا، آپ کے بازو لبیک لبیک کے نعرے میں بہت لگا رہا تھا. مجھے اٹھا لیا اور صبح سے شام تک بٹھایا. میں نے کہا کیا ہوا؟ ڈر گیا اس بات سے، اور کوئی جرم تو نہیں کیا اور کوئی کرائم تو نہیں کیا؟ کہا نہیں، کبھی کوئی جرم نہیں کیا، کبھی کوئی کرائم نہیں. میرے اوپر تو ٹریفک رول توڑنے کا بھی کوئی قانون لگا نہیں ہے اب تک. بس اسی بات پر مجھے اٹھا کر لے گئے اور بٹھائے. میں نے کہا مولانا اب اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فخر سے کہو دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے اور تم رسول کا نام لے کر کے گئے ہو. کل قیامت کے دن اس کا صلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر لینا.
توجہ توجہ، یہ جس طرح کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، اس پر جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے تمہیں یہ کہتے رہتے ہیں اب ڈرنا مت، غم مت کرنا، تم نے یہ کہا ہے نا ہمارا رب، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ڈر کر کہتے ہو، دب کر کہتے ہو، چھپ کر کہتے ہو؟ اللہ تمہارا رب ہے، اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ دبنے کی ضرورت، نہ چھپنے کی ضرورت، جب جب کہنا ہے اللہ اکبر بلند آواز سے کھلے عام سرے عام کہا جائے۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو بندہ جم گیا، ڈٹ گیا، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے اتارتا، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اتارتا، یقین ہونا چاہیے تمہارا میرے عزیزو، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں اب ڈرو مت، غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اتنی ہی بات پر فرشتے یہ بشارت بھی دے جاتے ہیں اللہ نے جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا ہے سنو بہت قریب ہے، تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر فرشتے ساتھ میں یہ بھی کہہ کر جاتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ڈرنا مت ہے مومنو، اللہ فرما رہا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم مددگار ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم خواہش کرو کہ اللہ وہ سب تمہیں عطا کرے گا، اور جس چیز کو تم مانگتے تھے مولا وہ بھی